بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرنا، یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے ضمن میں ہم نے ایک آیت مبارکہ دیکھ لی۔ آج ہم دوسری آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نفس کی اتباع کرنے سے متعلق یا نفس کی خواہشات پر چلنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 23 سورت الصافات، سورت کا نام سورہ صاد ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ اچھا، یہاں پر سورت کا نام سورہ صافات نہیں ہے بلکہ سورہ صاد ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، ارشاد باری تعالی ہے لا تتبع الہوا، اور خواہشات کے پیچھے نہ چل یا خواہشات کی اتباع نہ کر۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس کی اتباع، یہ اس کا مفہوم ہو جائے گا، یعنی خواہشات کی اتباع نہ کرنا یا خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ کیوں نہ کیجیے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی وجہ ارشاد فرما رہے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ تجھے اللہ کے راستے سے روک دے گا یا اللہ کے راستے سے بہکا دے گا، بھٹکا دے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے، یعنی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی آگے اللہ نے بیان فرما دیا، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے میں حساب کے دن کو، یعنی میدان حشر میں جمع ہونے کے دن کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر قیامت والے دن اپنا جو حساب کتاب دینے کا عمل ہے، حساب کتاب دینے کا جو دن ہے، اس دن کو انہوں نے بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ جو انسان اپنے نفس کی اتباع کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا، تو اس کو مرنا کب یاد رہے گا، اس کو آخرت کا دن کب یاد رہے گا، اس کو یہ کب احساس ہوگا کہ میں سیدھے راستے سے یا میں اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہوں، بہک گیا ہوں اور میں غلطی پر ہوں۔ اور اسی طرح اپنی خواہشات پہ چلتے چلتے اچانک ایک دن آئے گا کہ موت اس کو اچک لے گی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اپنے نفس کی اتباع نہ کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 آیات کے اندر پوری زندگی کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا، انسانی زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے اور آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس وہ شخص جس نے سرکشی کی، یعنی بغاوت کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ، بے شک، الجحیم، دوزخ، هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہے۔